بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات محمد وآل محمد۔ میں نے اس عظیم عید کے پیغام کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ مومن جو انسان جتنا زیادہ اس کا ایمان بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اتنا ہی اس کا زیادہ امتحان اور سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ دعوے محبت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ امتحان کے بعد، ٹیسٹ کے بعد، آزمائش کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم تاریخ انسانیت کو دیکھیں، اگر ہم تاریخ انبیاء کو دیکھیں، تاریخ اولیاء کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو جتنا زیادہ محبوب ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی 92 آیت میں 92 آیت میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم اس وقت تک نیکی کے بلند مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے، جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، جانتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو اگر کسی نبی کا مقام جتنا زیادہ بلند ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، پھر ان پر اتنی زیادہ مصیبتیں کیوں آئیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان پر اتنی زیادہ مصیبتیں کیوں ہوئیں؟ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو اہل بیت ہیں ان پر اتنی زیادہ آزمائشیں، اتنا ابتلا، اتنی مصیبتیں، اور ان سب سے وہ صبر کر کے گزرے تو وہ تو محبوب بندے تھے، تو ان پر اتنی سختیاں کیوں ہوئیں؟ اسی لیے کہ وہ اللہ کے واقعی اتنے محبوب ہیں، لوگوں کو معلوم نہ ہوتا اگر وہ اس طریقے سے قربانیاں پیش نہ کرتے۔ لہٰذا یہ عید جو ہے اسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے عید قربان، اللہ کی راہ میں سیکریفائس کی، قربانی کی یہ عید ہے۔ عید الحج بھی کہتے ہیں، عام زبان میں سے بقرہ عید بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عید پوری کی پوری عید جو منائی جاتی ہے، اس کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ایک نبی کی قربانی، ایک نبی اپنے نبی بیٹے کی قربانی اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم صرف چھری چلائیں گے، اس ارادے کے ساتھ چھری چلائی جا رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر کے دکھا دیا اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طریقے سے قبول کیا کہ وہ تو قربانی بھی قبول ہو گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا وہ اس امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، جناب اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد اس قربانی کی جو سنت ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اور جس دن وہ قربانی پیش کی گئی اس دن کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کی جو بڑی عیدیں ہیں ان میں سے ایک عظیم عید ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے اس انداز میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں،
تو اب بیٹا تم دیکھو کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تم کیا خیال رکھتے ہو۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے بابا آپ نے جو آپ کو حکم پروردگار ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اس کے اوپر عمل کریے۔ ماتومر وہ جو بھی آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیے۔ یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بابا یہ تو خواب ہے، لیکن نہیں، چونکہ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بل نبی نہیں ہے بلکہ شیخ الانبیاء ہیں، رسول خدا کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہے، لہٰذا جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ ہمارے خوابوں جیسے نہیں ہوتے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارا خواب اور ہے اور نبی کا خواب اور ہوتا ہے، اگر نبی نے خواب دیکھا ہے تو وہ خواب بھی حقیقت ہے، لہٰذا کہا کہ بابا جو آپ کو حکم ہوا، یعنی یہ خواب نہیں، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین کے اندر پائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جس طریقے سے بیٹے کو ذبح کرنا ہے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا اور بیٹے کے گلے کے اوپر آپ نے چھری کو چلایا، لیکن جناب جبریل نے آنے کے بعد پلٹ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تم نے اپنے خواب کو اس طریقے سے سچ کیا کہ تم یہ جو بڑی مصیبت تھی تمہارے اوپر، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو ہے تمہارا بڑا امتحان تھا، بڑی سخت آزمائش تھی، صریحی آزمائش تھی، لیکن آپ اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس قربانی کا فدیہ جو ہے وہ ذبح عظیم کو قرار دیا، یعنی ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ذبح عظیم کے اندر۔ تو عزیزان محترم وہ قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیش کی، قربانی بیٹے کی پیش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طریقے سے قبول کیا کہ اسماعیل علیہ السلام بچ بھی گئے، ذبیح اللہ بھی کہلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنت سے دمبا آیا تھا وہ قربان ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے چیزوں کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب کیسے ان منزلوں کو طے کر کے چلے گئے، کس طریقے سے یہ سارا واقعہ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور یہ ساری جو معراج کی منزلیں کیسے کر کے پوری ہو گئی۔ یہاں پر سوال یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں اور جناب جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آ جاتے ہیں۔ کتنا وقت لگا؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے، اس کے حکم سے ایک فرشتہ جنت کے دمبے کو چشم زدن کے اندر چند لمحوں کے اندر لا کے پیش کر سکتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو سفر معراج کے اوپر نہیں لے جا سکتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید میں اس قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پورے تاریخ انسانیت میں کہ اگر انسان کو کچھ بھی بلندی چاہیے ہے یا کوئی اسے بڑے مقصد تک پہنچنا ہے، اگر اس کو کوئی اپنا گول حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ وقت کی قربانی ہو، چاہے پیسے کی قربانی ہو، یا مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، کوئی نہ کوئی بھی منزل میں انسان کو سیکریفائس کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ قربانی کس لیے ہے؟ یہ قربانی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا، ایثار کا، سیکریفائس کا جذبہ قائم رہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایک جانور کی قربانی پیش کریں تو ہمارا ارادہ یہ ہو، پروردگار ہم تیرے حکم کے مطابق اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں، اگر وقت پڑے گا تو ہم جو کچھ اور بھی اگر دین پر قربان کرنا پڑا تو ہم اسے بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ قربانی اگر انسان حج میں ہے تو اس کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے، لیکن اگر حج کے علاوہ اپنے وطن میں ہے تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہو تو قرضہ لے کے قربانی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس قرضے کو ادا کرے گا۔
لہٰذا یہ قربانی جو ہے وہ اس چیز کی قربانی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں. تو جانور کو قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے. علامت ہے یعنی میں اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہوں اللہ کی راہ میں اپنی ہر پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کے لیے. چونکہ میں جس کی یاد بنا رہا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے 13 سال کے نوجوان بیٹے کو، اپنے 13 سال کے اس بچے کو جو کہ بڑی منتوں مرادوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. صرف آمادہ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے قربان کر دیا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب اسماعیل کو بچا بھی لیا اور اپنے خلیل کی قربانی کو قبول بھی کر لیا. تو عزیزان محترم، یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہو، ہمیں جتنا بھی زیادہ پیارا کیوں نہ ہو، لیکن جب دین کو ضرورت ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ ہو، تو ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے. ورنہ اللہ کو نہ ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے خون کی ضرورت ہے. وہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم سے اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا یہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے گی. لہٰذا اس قربانی کے نتیجے میں ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں. ہم جس مال سے قربانی کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو بکرا خریدا ہے وہ $50 کا ہے، $100 کا ہے، $200 کا ہے، 10,000 کا ہے، 15,000 روپے کا ہے، 20,000 کا ہے، 50,000 کا ہے. نہیں، ایک اچھا بکرا اللہ کی راہ میں ہم کو قربان کرنا ہے. لہٰذا ایک اچھا بکرا جو ہے یا جو بھی قربانی ہم کسی دوسرے جانور کی دے رہے ہیں، ایک اچھا جانور دیکھ کے اللہ کی راہ میں ہم اس کو قربان کریں. لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ نہیں، لوگ یہ کہیں اتنے بڑی انہوں نے قربانی دی، اتنا اچھا ان کا بکرا تھا، ان کا جو قربانی کا جانور تھا شہر میں سب سے اچھا تھا، نیوز پیپر کے اندر جو ہے وہ اس کی فوٹو چھپ رہی ہیں، ٹیلی ویژن میں جو ہے ان کا نام شائع ہو رہا ہے، انہوں نے سب سے مہنگی قربانی کی. تو یہ قربانی جو ہے بس جو مقصد قربانی ہے وہ یہاں پر فوت ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی میں تقویٰ چاہتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لہٰذا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو میرے ڈیزائر ہیں، جو میری خواہشیں ہیں، جو میرے اندر وہ لالچ کیا میرے اندر مادہ پایا جاتا ہے، میرے اندر طمع ہے اور مل جائے. لہٰذا جب میں جانور کے گلے پر چھری چلاؤں تو میرے پیش نظر یہ ہو کہ اے میرے پروردگار، میں اس ہر طمع کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، اس کے گلے کو کاٹ رہا ہوں جو تیرے حکم کے خلاف مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہو. لہٰذا میں تیری بارگاہ میں تسلیم ہوں، میں تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں. پروردگار، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری رضا کے اوپر راضی ہو جاؤں. مجھے ایسے بندوں میں شامل کر لے کہ جو تیری رضا کے اوپر راضی ہوتے ہیں. لہٰذا قربانی کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں پر بھی اس میں ہماری جو ہے دنیا داری کے اوپر ہمارا زیادہ ذہن نہ جائے. اب ایک بات جو ہے، تو پہلی چیز جو عید قربان کے دن جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے عام لوگوں کے لیے، اور حج میں جو ہے وہ واجب ہے. لیکن اگر وطن میں جیسے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں اگر قربانی انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کو مارکیٹ میں حالات کی کہیں لاک ڈاؤن ہے یا کہیں پر بازار بند ہیں، کوئی ایسے حالات ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قربانی کا جانور حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ثواب سے محروم نہ ہو. لہٰذا وہ اسی قربانی کے جو جانور کی قیمت ہوتی ہے اس کے اندازے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ضرور اجر عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد میں جو عید قربان ہے اس میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک نماز پڑھنے والی بات ہے، نماز تو پڑھیں گے ہم،
لیکن نماز سے پہلے کیا ہے؟ نماز سے پہلے یہ ہے کہ ہم کو غسل کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد نماز عید۔ اب عید کی نماز جو ہے یہ معصوم کے امام معصوم اگر موجود ہے تو امام کی موجودگی میں نماز عید واجب ہے اور اس کو جماعت سے پڑھا جائے گا، لیکن امام معصوم ابھی امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لہٰذا نماز عید ہمارے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کو فرادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہم تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے ممالک میں ایسے حالات ہیں، کہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کہیں پر اجازت نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں، تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی انسان کو گھر میں نماز پڑھنی ہے، یا کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا نماز جماعت کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ لہٰذا اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ سورے اور وہ قنوت جو ہم نماز عید میں پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی سوروں کو پڑھیں۔ لہٰذا انسان اگر فرادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ نماز عید کی نیت کرے 2 رکعت نماز کی، اور اس کے بعد میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی چھوٹا سورہ جو اس کو یاد ہو، جو سورہ اس کو آتا ہو، مثال کے طور پر سورہ انا انزلنا اس نے پہلی رکعت میں پڑھا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ایک قنوت پڑھا، پھر اللہ اکبر، پھر دوسرا قنوت، پھر اللہ اکبر، اس طریقے سے 5 قنوت ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ رکوع میں جائے، پھر اس کے بعد دونوں سجدے انجام دے، پھر سجدے سے کھڑا ہونے کے بعد میں وہ دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھے، اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا سورہ مثلا سورہ قل هو اللہ پڑھا، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے پھر قنوت میں جائے، پھر قنوت کی دعا پڑھے۔ تو اس میں اب ضروری نہیں ہے کہ جو عید میں قنوت پڑھا جاتا ہے وہی دعا ہم پڑھیں، جو بھی ہم کو دعا یاد ہے ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مثلا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو بھی اس کو یاد ہو وہ قنوت پڑھ لے۔ ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مرتبہ قنوت، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس طریقے سے جب 4 قنوت ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع کرے، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد تشہد سلام کہہ کے نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو نماز عید کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کو کہیں نماز جماعت پڑھنے کو نہیں مل رہی ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بھی فرادہ نماز اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ اب قربانی کی بات ہو چکی، دوسری چیز جو ہے وہ غسل کے بعد میں نماز قربانی ہے، اور اس کے بعد میں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم عید منا رہے ہیں، لیکن عید ہماری کب اصل عید ہوگی؟ کہ جب ہمارا امام زمان موجود ہو۔ لہٰذا ہم عید کے دن اپنے امام زمانہ کو یاد کریں، اور امام زمانہ کی سے منسوب جو دعا ہے دعائے ندبہ اسے پڑھیں، اور یاد کریں کہ مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم عید منا رہے ہیں، لیکن ہماری اصلی واقعی حقیقی عید جب ہوگی کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے، اس لیے کہ جب آپ آئیں گے تب دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، تب مومنین کو وہ عزت ملے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ لہٰذا میرے مولا آپ آ جائیے، ہم آپ کے بغیر عید کے اندر بھی وہ خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دعائے ندبہ کے علاوہ اور بھی دوسرے اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں جس کو انسان کو پڑھنا چاہیے، اور ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ تکبیرات، یعنی حج کے جو لوگ حج میں ہوتے ہیں ان کے لیے 15 نمازوں میں، واجب نمازوں میں جو ڈیلی پریئرس ہیں، یومیہ نمازیں ہیں، اور جو انسان اپنے وطن میں انہیں 10 واجب نمازوں کے بعد میں جو ہے وہ یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا۔ تو یہ واجب نمازوں کے بعد میں یہ تکبیریں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اور آخر میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جناب ابراہیم و اسماعیل کی اس قربانی کی یاد مناتے ہیں جو انہوں نے
جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلائی، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے۔ لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس قربانی کو جو بدلا گیا ذبح عظیم کے ذریعے، وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث تم پر ہمارا سلام ہے۔ لہٰذا عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، اگر جو کربلا معلیٰ پہنچ سکتے وہاں پر ہوں الحمدللہ وہ وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، ورنہ جو جہاں پر بھی ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اور اس پوری عید کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ہم ان کی یاد کو زندہ رکھیں، ہم انہیں یاد کرتے رہیں۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ مثلا ہم نے قربانی کی ہے تو اب قربانی کرنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے طریقے سے کہ ہم نے کہیں اس کے گوشت کو پھینک دیا، نہیں، قربانی کی ہے اب اس کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ جو ہے جو غربا ہیں مومنین کے اندر، مسلمین کے اندر، ان کے اندر تقسیم کرو۔ ایک حصہ جو تمہارے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، مومنین نیبرس ہیں، ان کے اندر ایک حصہ تقسیم کرو، اور جو ایک حصہ بچتا ہے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو یا دوسرے لوگوں کو اس میں سے بھی شیئر کر سکتے ہو۔ لہٰذا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ انفاق کا ذریعہ، وہ انفاق کا طریقہ ہمارے اندر، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے ہم صرف مالک نہیں ہیں بلکہ دوسرے مومنین کو بھی، جو دوسرے لوگ مستحق ہیں، ان کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور یقیناً سب سے بڑی عید یہی ہے اگر ہماری وجہ سے کسی مفلس کے، کسی غریب کے، کسی مسکین کے لبوں پر اگر ہماری وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، یقیناً یہی عید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوشی کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں خوشیاں نصیب کرے گا۔ لہٰذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر شمار کرے اور یہ جذبہ قربانی ہمارے اندر قائم رہے، اور کربلا کا جو درس ہے اس درس کو ہم ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اپنے مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں، اور خاص طور سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں عجیب مشکلات ہو گئی ہیں، وہ حج ہو، زیارات ہو، مساجد ہو، ہر جگہ ایک عجیب کیفیت ہے، پروردگار عالم جلد سے جلد اس وائرس کا خاتمہ کرے، دنیا کے حالات معمول کے اندر آئے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آخری حجت اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ امام کے آنے سے دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو اور دنیا کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو، مومنین کو عزت ملے اور کفر نفاق ذلیل و خوار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔